میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ علامہ اقبال دنیائے اسلام کے وہ شاعر ہیں جن کا کلام ملت کے جوانوں کو ہی نہیں بلکہ بوڑھوں کو بھی نوجوانی عطا کرتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں علامہ اقبال کے دیرینہ ملازم خاص علی بخش کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کے اس انٹرویو کو پیش کریں گے جس سے آپ لوگوں کو علامہ اقبال کے بارے میں وہ باتیں معلوم ہو سکیں گی جن سے کم لوگ ہی واقف ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ علی بخش علامہ اقبال کے وہ دیرینہ ملازم تھے جو کم عمری میں ہی علامہ اقبال کے یورپ جانے سے قبل یعنی 1905 سے پہلے ہی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ علامہ اقبال کو اپنے اس ملازم سے بے حد محبت تھی جسے انہوں نے بھی خوب نبھایا تھا۔ علی بخش نے اپنی ساری زندگی علامہ اقبال کی خدمت میں کچھ اس طرح گزار دی کہ جب تک علامہ اقبال کا نام روشن رہے گا علی بخش کا نام بھی احترام و تکریم کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ 21 اپریل 1938 کو جب علامہ اقبال کی روح نے قفس عنصری سے پرواز کی تو اس وقت تو علامہ اقبال کا سر علی بخش کی ہی گود میں تھا۔ علامہ اقبال کی وفات کے بعد بھی تقریباً 2 دہائیوں تک علی بخش جاوید منزل میں ہی ان کے بچوں کے ساتھ رہے۔ علی بخش کا انتقال 2 جنوری 1969 کو فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں چک جھمرا میں ہوا تھا۔ ناظرین، جناب ممتاز حسن نے 22 ستمبر 1957 کو علامہ اقبال کے اس دیرینہ خادم علی بخش سے ایک انٹرویو کیا تھا جسے انہوں نے مرتب کر کے انگریزی میں شائع کیا تھا اور اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال: اقبال صبح کو عموماً کب بیدار ہوتے تھے؟ جواب: بہت سویرے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت کم خواب تھے۔ نماز فجر کی بہت پابندی کرتے اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: وہ قرآن کس انداز میں پڑھتے تھے؟ جواب: جب تک ان کی آواز بیماری سے متاثر نہیں ہوتی تھی وہ قرآن کی تلاوت بلند آہنگ میں خوش الحانی سے کیا کرتے تھے۔ آواز بیٹھ گئی تو بھی قرآن ضرور پڑھتے تھے مگر بلند آواز سے نہیں۔ سوال: نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر کیا کرتے تھے؟ جواب: آرام کرسی پر دراز ہو جاتے، میں حقہ تیار کر کے لے آتا، حقے سے شغل کرتے ہوئے اس روز کے عدالتی کیسوں کے خلاصوں پر بھی نظر ڈالتے رہتے۔ اس دوران گاہ گاہ شعر کی آمد بھی ہونے لگتی تھی۔ سوال: آپ کیسے پہچانتے تھے کہ علامہ اقبال پر شعر گوئی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے؟ جواب: وہ مجھے پکارتے یا تالی بجاتے اور کہتے میری بیاض اور قلمدان لاؤ، میں یہ چیزیں لے آتا تو وہ اشعار لکھ لیتے۔ اطمینان نہ ہوتا تو بہت بے چین ہو جاتے۔ شعر گوئی کے دوران اکثر قرآن مجید لانے کو کہتے۔ شعر گوئی کے علاوہ بھی دن میں کئی بار مجھے بلا کر قرآن مجید لانے کی ہدایت کرتے رہتے۔ سوال: عدالت جانے کا وقت عموماً کیا ہوتا تھا؟ جواب: عدالتی اوقات سے 10-15 منٹ قبل روانہ ہوتے تھے۔ پہلے بگھی میں اور آخری زمانے میں گاڑی خرید لی تھی۔ سوال: شام کو کبھی کہیں باہر جایا کرتے تھے؟ جواب: شام کو کہیں باہر نکلنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ جس زمانے میں قیام بھاٹی دروازے کے اندر تھا تو بسا اوقات حکیم شہباز الدین کے گھر کے باہر چبوترے تک ٹہل لیتے تھے۔ کبھی کبھار سر ذوالفقار علی اپنی موٹر لے کر آ جاتے تھے اور انہیں باہر گھمانے کے لیے لے جاتے۔ سوال: رات کو سوتے کس وقت تھے؟ جواب: شام کو احباب کی محفل جمتی تھی۔ چودھری محمد حسین ہمیشہ سب سے آخر میں رخصت ہوتے تھے۔ مجلس عموماً 10 بجے برخاست ہو جاتی اور اس کے بعد علامہ چودھری حسین کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اس روز کے تازہ اشعار سنایا کرتے تھے۔ سوال: چودھری صاحب عموماً کتنی دیر ٹھہرتے تھے؟ جواب: رات کے 12-1 بجے تک۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سونے کے لیے لیٹ جاتے لیکن بمشکل 2-3 گھنٹے سو کر تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے۔ سوال: طیش میں آتے تھے یا نہیں؟ جواب: بہت نرم دل اور طبیعت کے مہربان تھے۔ شاذ و نادر ہی غصے میں آتے
لیکن اگر اشتعال میں آ جاتے تو اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ مجھے ان کی نرم دلی کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں ایک چور گھس آیا۔ ہم میں سے کسی نے پکڑ کر اس کی پٹائی کر دی۔ علامہ اقبال نے اس کا ہاتھ روک دیا اور کہا کہ چور کو مت پیٹو۔ یہی نہیں بلکہ اسے کھانا کھلایا اور آزاد کر دیا۔ تہجد پابندی سے پڑھتے تھے کیا؟ جواب: جی ہاں، پابندی سے پڑھتے تھے۔ سوال: تہجد کے بعد کیا معمول تھا؟ جواب: اس کے بعد ذرا دیر کو لیٹے رہتے تا وقت یہ کہ فجر کا وقت آن لیتا اور وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ سوال: کہ شیر کی آمد رات کو بھی ہوتی تھی؟ جواب: جی ہاں، راتوں کو بھی شیر گوئی کرتے۔ عموماً یہ کیفیت ان پر رات کے 2 اور 2:30 کے درمیان طاری ہوتی تھی۔ جب بھی ایسا ہوتا مجھے آواز دے کر بیاض اور قلمدان طلب کرتے۔ سوال: وکالت کا کیا حال تھا؟ بہت کام کرتے یا تھوڑا؟ جواب: وکالت میں ایک حد سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف نہیں ہونے دیتے تھے۔ عام طور پر یوں تھا کہ 500 روپے کے برابر فیس کے کیس آ جاتے تو مزید کیس نہیں لیتے تھے، مگر سائلین کو اگلے ماہ آنے کو کہہ دیتے۔ اگر مہینے کے پہلے 3-4 دنوں میں 400-500 روپے کا کام مل جاتا تو باقی سارا مہینہ مزید کوئی کیس نہیں لیتے تھے۔ سوال: یہ 500 روپے کی حد کیوں لگائی گئی تھی؟ جواب: ان کا تخمینہ تھا کہ انہیں ماہانہ اخراجات کے لیے اس سے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس زمانے میں اس رقم میں گھر کا کرایہ، نوکروں کی تنخواہیں، منشی کی تنخواہ اور گھر کے عمومی اخراجات سب شامل تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب علامہ صاحب انارکلی اور میکلوڈ روڈ پر رہا کرتے تھے۔ سوال: علامہ صاحب نے کتنے عرصے تک وکالت کی؟ جواب: جب تک انہیں گلے کی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی وکالت کرتے رہے۔ یہ اندازاً 1932-33 کا زمانہ تھا۔ سوال: گلے کی بیماری کیسے شروع ہوئی؟ جواب: وہ عید کی نماز پڑھنے گئے، سردی کا موسم تھا، گھر واپس آ کر سیویوں پر دہی ڈال کر کھایا جو انہیں بہت مرغوب تھا۔ اگلے ہی روز گلے کی تکلیف شروع ہو گئی۔ اس روز کے 2-2:30 بجے تک کھانستے رہے۔ اگلے دن ان کی آواز بیٹھ گئی اور وفات تک آواز کی یہی کیفیت رہی۔ سوال: اب ذرا ان کے روزمرہ کے معمولات پر دوبارہ بات ہو جائے۔ عدالت سے لوٹ کر آتے تو کیا کیا کرتے تھے؟ جواب: سب سے پہلے تو مجھے کہتے کہ میرا لباس تبدیل کراؤ۔ رسمی دفتری لباس انہیں کبھی پسند نہ تھا۔ عدالت جانے کے لیے مجبوراً پہن لیتے تھے اور گھر آتے ہی سب سے پہلے اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے۔ سوال: لباس تبدیل کر کے کیا کیا کرتے تھے؟ جواب: اگر شعر کہنا ہوتا تو اس کے لیے حسب معمول بیاض، قلمدان اور قرآن مجید لانے کو کہتے تھے۔ سوال: کیا وہ اپنی وکالت پر سنجیدگی سے توجہ دیتے تھے؟ جواب: اگر اگلے دن عدالت میں کوئی مقدمہ ہوتا تو مقدمے کی مسل دیکھ لیتے تھے، ورنہ مقدمے کے کام میں اپنے آپ کو نہ الجھاتے۔ سوال: کیا وہ گھر پر عدالت کا کام کیا کرتے تھے؟ جواب: اگلے روز کے مقدمات سے متعلق کاغذات پر نظر ڈالنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سوال: سپہر میں سونے کی عادت تھی؟ جواب: معمول تو نہیں تھا، کبھی سو بھی جاتے۔ سوال: ان کی نیند کیسی تھی؟ جواب: نیند کچی تھی، ذرا سی آواز سے چونک جاتے تھے۔ سوال: جسمانی تکلیف و بے آرامی کرنے میں کیسے تھے؟ جواب: بہت نرم دل تھے، تکلیف کی برداشت بہت کم تھی، کسی اور کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، خون بہتا دیکھنے کی تاب بالکل نہ تھی۔ ایک مرتبہ پاؤں پر بھیڑ نے کاٹ لیا، اس سے وہ ایسے لاچار ہو گئے کہ حرکت کرنے کے لیے بھی میرے سہارے کی ضرورت محسوس ہونے لگتی۔ اور ایک مرتبہ جاوید کو بچپن میں ابرو کے قریب چوٹ لگ گئی تھی جس سے تھوڑا خون بہہ نکلا۔ خون دیکھ کر علامہ کو غش آ گیا۔ سوال: کھانا کس وقت کھاتے تھے؟ جواب:
12 बजे के दरमियान एक ही मर्तबा खाना खाते। रात के खाने का मामूल न था। सवाल, खाने में क्या पसंद था? जवाब, खाने में पुलाव, माश की दाल, कीमा भरे करेले और खुश्का। सवाल, खाने में कई तरह की ग़िज़ाएँ होती थीं क्या? जवाब, जी नहीं, एक वक्त में ज़्यादा खाते न थे, खुराक खासी कम थी। सवाल, किसी ख़ास खाने को नापसंद करते थे? जवाब, जी हाँ, सिरी, पाए और टिंडे गोश्त। सवाल, वर्जिश किया करते थे? जवाब, इब्तिदा में तो वर्जिश किया करते थे, मुकद्दर घुमाते थे और डंड पेलते थे। अनारकली के क़याम तक ये मामूल रहा, उसके बाद वर्जिश छूट गई। सवाल, खेलों से दिलचस्पी थी? जवाब, कुश्तियों के दंगल शौक़ से देखते थे। सवाल, दीगर दिलचस्पियाँ क्या थीं? जवाब, शुरू के दिनों में कबूतर पालने का शौक़ रहा, कभी कभार ताश भी खेल लेते थे। सवाल, उनकी ज़िंदगी कैसी थी? जवाब, उनकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके नौकरों को भी उन जैसा ही खाना पेश किया जाता था। हमारे लिए कभी अलहदा खाना नहीं था। एक मर्तबा हमें बग़ैर घी के दाल दे दी गई और इत्तेफाक से ये बात उनके इल्म में आ गई। वो बहुत परेशान हुए और अंदर चले गए। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ये खाना तुमने मुलाजिमों को नहीं दिया, बल्कि ऐसा है जैसे मुझे दिया हो। हमारे मुलाजिम हमारे दाएं हाथ हैं, वो हमारी मदद करते हैं और हमारे तमाम काम उन पर मुनहसर हैं। ये अफसोसनाक बात है कि खाने में उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया गया। नाज़रीन, अली बख्शी ने यह भी बताया कि वो बातिल को नापसंद करते थे और अपने मद्दाहों का उनके हाथ चूमने या उनके आगे झुकने को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और अली बख्शी ने यह भी बताया कि जब हम इलाहाबाद गए, जहाँ उन्होंने अपना मशहूर सदारती खुतबा पेश किया, तो लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए, लेकिन जब कुछ लोग उनके करीब आए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए हुजूम पर नोटों की बारिश की, तो अल्लामा इकबाल इस पर बहुत नाराज़ हो गए और काफ़ी देर तक इस पर नुक्ताख़ानी करते रहे। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।